اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال لوگوں کو تلاوت قرآن، نماز کے قیام اور اس کے فلسفے اور اس طریقے سے کیا چیز اللہ کی نگاہ میں اہم ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خاص طریقے سے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں تلاوت قرآن سے وابستگی ہونا چاہیے، نمازوں سے اس سے عشق ہونا چاہیے، اور دعاؤں سے اس کا لگاؤ اور تعلق ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ دوسرے مذاہب میں اور ہمارے مذہب میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر مذہب میں عبادت اپنے اپنے اعتبار سے، طور طریقے کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن ہر مذہب میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، اپنے اپنے انداز، اپنی اپنی شکل میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں خدا کو یاد نہیں کیا جاتا ہے بلکہ خدا کو یاد رکھا جاتا ہے۔ خدا جب یاد رکھا جاتا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ خدا کو یاد کرنا یہ کہ کبھی کبھی یاد کر لیا، کہیں کنیسہ میں جا کے سیٹرڈے کو اللہ کو یاد کر لیا، کہیں کلیسا میں جا کے سنڈے کو اللہ کو یاد کر لیا۔ لیکن مذہب تشیع، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں پر خدا کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں جس وقت انسان تلاوت کر رہا ہو خدا کو یاد کرے گا، دعا مانگ رہا ہو خدا کو یاد کرے گا، نمازیں پڑھ رہا ہو خدا کو یاد کرے گا۔ صرف اسی حد تک نہیں، اس میں تو یقیناً خدا کی طرف انسان کی توجہ رہتی ہے، بڑھ جاتی ہے، لیکن زندگی کے ہر محاذ کے اوپر ہمارے ہاں خدائی تصور حاکم ہوتا ہے، اور خدا کا حضور اور اس کے شہود یعنی اس کا شاہد ہونا یہ ہمارے عقیدے اور اعتقاد کے لحاظ سے ثابت ہے۔ لہذا ہم بازاروں میں ہوں تب بھی خدا کو یاد رکھنا ہے، ہم چوراہوں پہ ہوں تب بھی خدا کو یاد رکھنا ہے، تبھی ہماری زندگی قرآنی طرز زندگی کہلائے گی۔ اگر زندگی کے کچھ حصے، کچھ پارٹس میں خدا کو غائب کر دیں اور کچھ حصے میں خدا کو حضور حاضر کر دیں پارٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل قرآنی زندگی نہیں ہے۔ قرآنی زندگی گزارنے والوں کی زندگی میں ہر جگہ خدا حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، شاہد بھی ہے۔ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، ہماری آوازوں کو سن بھی رہا ہے، ہمارا مشاہدہ بھی کر رہا ہے، یعنی ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ نحن اقرب الی من حبل الورید، نحن اقرب من حبل الورید، یعنی خدا حقیقت میں ہماری شہ رگے گردن سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ لہذا خدا کا تصور اور خدا کو یاد رکھنا یہ بھی قرآنی لائف اسٹائل والوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے اور ہر محاذ میں خدا کو ہمیں یاد رکھنا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہم ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ لہذا گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی قرآنی زندگی بن جائے تو ہمیں دعاؤں سے وابستہ، قرآن سے وابستہ اور نمازوں سے عشق رکھنا ہوگا۔ اب اصول کافی کی روایت ہے جس کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ راوی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ لمبے لمبے سورے پڑھ رہا ہے، مثلا سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو کہیں سورہ محمد پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سورہ مومنون پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص یہ ہے کہ جو سورہ تو معمولاً شارٹ پڑھتا ہے، انا اطعنا ہے، اذا جاء، لیکن اس کے دعائیں نماز میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سجدے کی دعائیں بہت طولانی پڑھتا ہے، قنوت جب پڑھتا ہے تو اس کا بہت طولانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں قرآنی طرز زندگی گزارنے والوں کی اگر ہم زندگیوں کا مطالعہ اور اسٹڈی کرتے ہیں ان کے بارے میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، امام اور معصوم اور نبی کی بات نہیں ہے۔
ایک عام انسان کی بات ہے کہ جس کی زندگی میں خدا حاضر و ناظر ہو، جس کی زندگی قرآنی زندگی ہے، وہ جب نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان کا نماز کا اہتمام ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں۔ شیراز کے آغا ہاشمی ہیں جن کا نام ہے، وہ معمولاً جب نماز ادا کرتے تھے، خاص طریقے سے نماز شب جب ادا کرتے تھے ماہ رمضان المبارک میں، تو کہتے تھے کہ دعائے کمیل کے قنوت کے اندر دعائے ابو حمزہ سماری پڑھا کرتے تھے۔ نماز شب کے قنوت کے اندر دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹہ لگتا تھا ان کے اس قنوت میں اس دعا کے پڑھنے کے لیے، جو ماہ رمضان المبارک کی شبوں میں بالخصوص سحر میں پڑھنے کی اس دعا کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی لمبی اور طولانی یہ دعا ہے، جسے دعائے ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں، جس کو 3 گھنٹہ کانٹینیو پڑھتے تھے تو وہ جا کر کے ختم ہوتی تھی، تمام ہوتی تھی، اور قنوت میں پڑھتے تھے، یعنی 3 گھنٹہ کھڑے بھی رہتے تھے اور قنوت میں پڑھتے تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 3 گھنٹہ مسلسل متواتر روتے رہتے تھے، گریہ کرتے رہتے تھے، یعنی کہیں پر بھی ان کا آنسو تھمتا نہیں تھا، رکتا نہیں تھا۔ یہ تھا عشق انہیں دعاؤں سے اور نماز سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ابھی آج کے دور کی بات ہے، ابھی بھی ہم لوگ جاتے ہیں جب حرم میں تو شب جمعہ جو زیارت جامع کبیرہ، چونکہ جو زیارت جامع کبیرہ ہے بہت عظیم زیارت ہے، بہت عظیم زیارت ہے، اور مستند زیارتوں میں سے عظیم زیارت ہے، جس کو اماموں کی معرفت حاصل کرنا ہے نا، اسے آ کر کے زیارت جامع کبیرہ پڑھنا چاہیے، جو امام ہادی علیہ السلام کی زیارت ہے، اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ساتھ، لہذا بہت اہم ہے۔ اور آپ دیکھیں آج بھی جب یہ شب میں 10 بجے معمولاً بی معصومہ کے حرم میں رات میں شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، ذات جامع کبیرہ آغا شہیدی جب پڑھتے ہیں تو مسلسل واقعاً گریہ ہوتا ہے۔ ہم نے خود مشاہدہ کیا اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے صف اول میں وہاں کی، کہ جو دعا شروع ہوتے ہی گریہ جب شروع کرتے ہیں تو اتنا گریہ کرتے ہیں کہ جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، تب تک ان کا گریہ جاری ہو ساری رہتا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اگر دعاؤں سے عشق ہو گیا، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں، تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا عذاب اس طریقے سے تو نہیں آئے گا امام زمان علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے، کہ جیسے پہلے آیا کہ پورا علاقہ ختم ہو جائے، انسان جو ہے سب پتھر کے بن جائیں۔ نہیں، اگر عذاب کی کیفیت کو دیکھنا ہے اور عذاب کے انداز کو آج کے دور میں دیکھا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ انسان سے دعاؤں اور مناجات کی لذت کو چھین لے۔ اگر کسی سے اللہ دعاؤں کی، مناجات کی لذتوں کو چھین لیتا ہے نا، تو یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی کروں اور آپ بھی، پروردگار ہم سب کو دعاؤں کی لذتوں سے آشنائی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اور دعاؤں کی لذت سے ہمیں آشنا کر دے، اے میرے پروردگار ہمیں دعاؤں کی لذت سے آشنا کر دے۔ تو ایسے لوگ آج کے دور میں بھی ہے، تو اسی لیے میں نے کہا تھا قرآن پڑھتے وقت انسان کو حزن ملال جیسی کیفیت میں اپنے آپ کو لے جانا پڑے گا۔ رو نہیں سکتا ہے تو کم سے کم رونے جیسی صورت کو بنانا پڑے گا۔ لہذا جب وہ شخص آتا ہے چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے، نماز میں لمبے سورے پڑھتا ہے، لیکن دعا اتنی طولانی نہیں پڑھتا ہے، نارمل دعائے قنوت پڑھتا ہے، دعائے سجدہ نارمل پڑھتا ہے آخری سجدے میں، لیکن ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں وہ بہت لمبے سورے نہیں پڑھتا ہے، سورے شارٹ پہ اس کے ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، لیکن دعائیں اس کی قنوت، اس کا سجدہ آخر جو آخری سجدہ اس میں بہت لمبی وہ دعائیں پڑھتا ہے۔ مولا مجھے یہ بتائیے ان میں سے کس کی نماز بہتر اور افضل ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کو جواب یہ دیا کہ دونوں کی نماز بہتر ہے، چاہے لمبے سورے پڑھتا ہو، چاہے لمبی دعائیں پڑھتا ہو، دونوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول پسندیدہ ہے اور دونوں کی نماز افضل اور بہتر ہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، کہا مولا میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں ان میں بھی افضل کس کی ہے؟ بہرحال دونوں پڑھتے ہیں، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ افضل کون سی بات ہے، بہتر کون سا ہے؟ اس میں اگر اپنانا چاہوں تو کس کو اپناؤں؟ کون سا زیادہ اس میں فضیلت رکھتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں فضیلت اس کو حاصل ہے کہ جو طولانی دعائیں نماز میں پڑھتا ہے۔
جو طولانی دعائیں نماز میں پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا پڑھنا تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے۔ اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ وجہ شاید یہ ہو کیونکہ جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو دعا میں ایک طرح کا تذلل، یعنی ایک طرح کا اس کے اندر فخر کا احساس ہوتا ہے کہ پروردگار تو ہی غنی مطلق ہے اور میں تو بندے حقیر ناچیز سراپا تقصیر ہوں، لہذا تو مجھے عطا کر۔ لہذا اس میں ایک طرح کا فخر، ایک طرح کی احتیاج اور ایک طرح کی نیڈ پوشیدہ ہوتی ہے دعا کے اندر، اور ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کے جلال و جبروت کے سامنے حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، لہذا اس کی عبادت بھی اس اعتبار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دعا نہیں مانگتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں، انہیں گھمنڈی کہا جاتا ہے، اور جو دعا مانگتے ہیں گویا وہ گھمنڈی نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچانے کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اور جب دعا ہم زیادہ سے زیادہ مانگیں گے تو ہماری زندگی یقینی طور پر قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے جانی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔